کہ نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، سیدۃ نساء الجنہ، جنت کے تمام خواتین کی، عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا، حیا اور شرم کی پیکرے، شرم و حیا، جن کے آنچلوں کو دیکھ کر شرمندگی اور حیا سے فرشتے بھی اپنی نگاہوں کو جھکا لیتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کن کا نام آیا ہے میری زبان پر، ان کا نکاح فرما رہے ہیں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئے نبی کی خدمت پہنچے، ڈرتے ڈرتے کہا اللہ کے نبی مجھے فاطمہ سے شادی کر۔ آپ نے فرمایا مہر لاؤ، مہر لاؤ۔ نبی کی گود میں علی نے بھی پرورش پائی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی تھے وہ۔ آج اگر ہمارے سامنے ایسا مسئلہ آ جائے نا تو ہم نہ جانے کتنے شکوک و شبہات اور اوہام کے دلدلوں میں جا کے پھنسیں گے۔ ارے یہ ہمارے گھروں میں پل کر یہی ناک بنا ہوا ہماری بیٹی پہ آنکھ رکھے ہوئے، بولو کہیں گے کہ نہیں کہیں؟ لیکن نہیں، وہ پے کرے شرم و حیا، وہ طہارتوں اور پاکیزگی کے پے کر تھے وہ سراپا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مہر لاؤ، کہنے لگے میرے پاس کچھ بھی نہیں، کہا لاؤ مہر، بغیر مہر کے میں کیسے فاطمہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھوں میں؟ یہ ہے نبوی طریقہ، یہ ہے صراط مستقیم جو نبی بنیاد معاشرے اور سماج کی اصلاح کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ یہ کس طرح سے میاں بیوی ملتے ہیں اور پھر ان سے اولاد پیدا ہوتی، اور کس طرح سے صالح بیج پڑتی ہے تو صالح درخت پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا نکاح کہہ رہے مہر لاؤ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درع جو جنگ میں لڑائی کا جو ساز و سامان تھا لے کے بازار مدینہ کی طرف گئے، حضرت عثمان غنی ادھر سے آ رہے تھے، کہتے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے یہ درع بیچنے جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے شادی کرنی ہے، نبی نے مہر مانگا ہے۔ کہا ٹھیک ہے مجھے بیچ دو، کہنے لگے لے لو، جو مارکیٹ کا دام ہے دے دو۔ حضرت عثمان غنی کے پاس کیا کمی تھی؟ جب انہوں نے یہ سنا فاطمہ الزہرا سے شادی ہونی ہے، دلوں میں تو پٹاخے پھوٹ رہے ہیں۔ یہ پٹاخے نہیں، اللہ لعنت ہو لوگ پٹاخوں پر، ایسے پٹاخوں پر لعنت ہو۔ یہ نہ کوئی کہے میں نے کسی کو لعنت کہا ہے، معاذ اللہ بھیا ذرا سوچ سمجھ کے، ایسے پٹاخوں کو اللہ برباد کیا، پٹاخوں کو اللہ بولو ہاں نہیں۔ آج کل بڑا لف دوران چلتا ہے ویڈیو میں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، معراج ربانی نے یہ کہہ دیا، معراج، اس لیے میں وضاحت کر دے رہا ہوں۔ دلوں میں یوں سمجھیں خوشیوں کے غبارے پھوٹ رہے، ایک تعبیر یہ بھی کہہ لیں آپ، خوشیوں مسرت کے گل کھل اٹھے۔ حضرت عثمان غنی نے سوچا تو میرے ساڑو بننے والے ہیں بھائی، تو ساڑو کی یوں بھی مدد کرنی۔ چنانچہ جناب علی لیا اور وہ پیسے لے کر کے دینار اور درہم لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے دیکھو یہ جنت کے سردار کی شادی ہو رہی، جنت کے سردار عورت، جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا اور سیدہ شباب اہل الجنہ اور جنت کے سرداروں کی ماں کی شادی ہو رہی، حضرت سیدہ شباب اہل الجنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اماں کی شادی دیکھو، اور آج ہم منحوسوں کی بھی شادی دیکھو، ہماری بھی شادی دیکھو، چنسبت خاک رابع عالم پاک، کہاں ہمارا، کہاں راجہ بھوج، کہاں گنگما تیلی، ہماری بھی شادیاں ہوتی ہیں۔ کیسی لڑکی والا بیچارہ ڈھونڈ ڈانٹ کے کہیں اچھا پڑھا لکھا لڑکا پاتا ہے؟ بھیا ہم ایسا کرنے آئے ہیں، حالانکہ لڑکے والے کو چاہیے کہ وہ لڑکی ڈھونڈے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا بلکہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا۔ لیکن بہرحال یہ ہمارے بھارت کی بدقسمتی ہے اور ظالموں کی صحبتوں کا یہ اثر ہے کہ ہم نے الٹا، ہم ہر کام الٹا ہی کرتے ہیں، اللہ کو پکارنے کے بجائے غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اور پتہ نہیں اور بہت ساری مثالیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ لڑکی والا لڑکا ڈھونڈے اپنی مطلوبہ کو، محبوبہ کو شادی کریں، لیکن یہاں الٹا۔ اب لڑکی والا پایا کوئی اچھا لڑکا کہ بھیا چلو ہماری بیٹی بیاہ دے دیں، اب وہاں لڑکے والے کی لسٹ آتی ہے، اور بعض جگہوں پہ تو لسٹ بڑی خاموشی کی ہوتی ہے، ٹھک ٹھک کیا ہو رہا ہے؟ اچھا یہ یہاں نیچے کچھ ہے، بہرحال
کیا میں کہہ رہا تھا؟ لسٹ آتی، 2 ویلر، چارپائی، ساکس، موزے، جوتے، چمچے، ڈبے، کتنے پلنگ، کتنی چارپائیاں، کتنے فرنیچرز، کتنا کیا. اور بعض جگہوں پہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم مانگتے نہیں ہیں. بیٹا سب پتہ ہے مانگتے نہیں ہو، لیکن تمہاری آنکھیں، تمہارا چہرہ کیا کہہ رہی ہیں بیٹی والا سمجھ جاتا ہے. تو ایک مسئلہ اس اہل علم کے شہر میں آپ جرت کر کے ہوئے بتاتا جاؤں، جس کو آج ہمارے ہاں جہیز کہا جاتا ہے اور بعض لوگ اس کو دہیج بولتے ہیں. یہ اسلام کے اندر حرام ہے، یہ اسلام کے اندر ظلم ہے. اسلام کی بات میں کر رہا ہوں کیونکہ اسلام میں بہت سارے فرقے، بہت ساری جماعتیں. اسلام کے یہاں لینا بھی جرم ہے اور دینا بھی جرم ہے. شرعی عدالت کے اندر اسلام میں دہیج دینا بھی جرم ہے اور دہیج لینا بھی حرام ہے. اور جن لوگوں نے لیا ہے قیامت کے دن یہ پورے جہیز کا سامان اپنی گردنوں پہ لاد کر اللہ کے سامنے لائیں گے. یہ جمع کرنا پڑے گا اللہ کے سامنے وہاں، سسرے کو مجبور کر کے یا کسی بھی طریقے سے ہیلے اور بہانے. آپ نے جو جہیز کے سامان لیے یا دیے ہیں، یہ اپنے ان معصوم بچوں کا حق مارا ہے، لڑکوں کا، اور ان کا حق ہے 4 لاکھ. اب یہاں تو پتہ نہیں کتنا لینے دیتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھے ہیں بہت سارے ادھر بہار اور پوروانچل اور سیمانچل اور کون سا سارے چل میں اکثر و بیشتر یہی چلاؤ چل رہا ہے. 10 لاکھ 15 لاکھ 4 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ برچکائی دی جاتی ہے جہیز کے نام پر. پھر اس کے بعد صوفے، پھر اس کے بعد کرچی، پھر جوتے چپل. اس بھکاری کو دیا، ننگے کو دیتے ہیں کہ اللہ بے ننگے تجھے اس لیے دے رہے ہیں ننگے تاکہ میری بیٹیوں کو تو ستانا نہیں. ظالم مردود جا کے چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جائے. اب آپ کہیں گے ہم نے تو لے لیا مولانا، آپ کریں تو کیا کریں؟ گلے میں تو اٹکی. اب آپ نے تو حرام کہہ دیا. میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، اہل علم موجود ہیں، سب کے گھروں میں بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں. میری بیٹیوں، میری ماں بہنوں کے ہاتھ پیلے کر ہونے دے، بیٹھی ہوئی ہیں کنواری، اس لیے کہ باپ غریب ہے، وہ پیسے نہیں دے سکتا ہے، وہ اتنا جہیز نہیں دے سکتا ہے. ٹرکوں کے ٹرک لد لد کر کے جا رہے ہیں، بارات جا رہی ہے. یہ کون سی بارات ہے بھیا تمہاری؟ کس نے کہا یہ بارات اسلام کے اندر حلال ہے؟ بارات یہ کون سا لفظ ہے؟ بارات. رات بھر جاتے ہیں، مستنڈی گیری کرتے ہیں، پان، سگریٹ، گٹکے، چائے. لڑکی کے گھر والوں کے سینے پر لڑکی کا باپ بینک سے لون لے کر کے 25 لاکھ 30 لاکھ 10 لاکھ جناب علی قرض چکاتے ہیں. اس کے بھائی لڑکی کے دلہن کے، جو بیچاری باپ کسی طرح سے اس کی شادی کرتا ہے، اور یہ مستنڈا دولہا وہاں کمرے میں پہنچ کر وہاں بھی ظلم کرتا ہے. بیگم وہ مہر جو بدوایا اسے معاف کر دو ورنہ چارپائی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میں جا رہا ہوں. اے بے حیا آدمی، تجھ سے بڑا بے غیرت، پتہ نہیں کیسے تیری شادی نہیں ہونی چاہیے تھی. اصلاً تو مرد ہے ہی نہیں، تو نامرد سے بھی بدتر ہے. سعودی عرب میں بھی شادی ہوتی ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی شہزادی کی شادی ہو رہی ہے، شہزادی رسول کی سیدہ جنت کے عورتوں کے، جنتی عورتوں کے سردار فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شادی ہو رہی ہے. اور اللہ کے نبی حضرت علی کے لائے ہوئے پیسے کو ایک مٹھی کہتے ہیں اس سے فاطمہ کا گھر بناؤ، اس سے فاطمہ کے کیا کہتے ہیں چولہے برتن کا انتظام کرو، اس سے فاطمہ کے بسترے اور کپڑے کا انتظام کرو، اتنے پیسے سے فاطمہ کے خوشبوؤں کا انتظام کیا جائے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمائی ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمائی ہے. انہی کی کمائی سے دلہن کے کپڑے بن رہے ہیں، انہی کی کمائی سے سب کچھ، گھر تیار ہو رہا، مکان تیار، سب کچھ تیار ہو رہا ہے. اللہ، یہ ہے صراط مستقیم، شادی کا سیدھا راستہ. اس طرح سے شادی کرو تو کون پیدا ہوگا؟ اس طرح سے شادی کرو گے تو حضرت حسن جیسی ہستیاں پیدا ہوں گی، جنت کے نوجوانوں کے سردار پیدا ہوں گے. حضرت حسین جیسی ہستیاں پیدا، جنت کے سرداروں کے جنتی لوگوں کے سردار پیدا ہوں گے. اور جب ایسے جہیز دے کر لے کر پیدا کرو گے تو مائیکل جیکسن ان کی اولاد پیدا ہوگی.
انگڑے بھنگڑے نچنے گانے ٹیڑے پھیلے ایسے ٹیڑے میڑے اٹاخے پٹاخے بیڑی سگریٹ گٹکے کھانے والے تمباکو ایسے ذلیل بچے پیدا ہوں گے، تعلیم سے کورے دور، اخلاق سے کورے دور، روڈوں سڑکوں پر بیٹھ کر کے سیڑھی بگریٹ چڑھانے والے، سیڑھیاں مارنے والے، دوسروں کی بہو بیٹیوں کے اوپر غلط نظر ڈالنے والے۔ صراط مستقیم یہاں بھی ہمیں آواز دیتا ہے کہ ہمارا معاشرہ قرآن و سنت کی روشنی کے اوپر مرتبط ہونا چاہیے، اسے احساس بنانا چاہیے۔ ہماری شادی، ہمارے بیاہ، ہماری صرف مسجدیں نہیں، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اندھیری کھڑی ہوئی۔ آپ نے ہزاروں لاکھوں روپے پان اور بیڑی اور سگریٹ پر پھونکتے ہو۔ میری مائیں بہنیں بھی فضول خرچی ہے۔ میں سب سے آرزو کروں گا اور سب سے میں درخواست کروں گا کہ انشاءاللہ اس سال یہ مسجد مکمل ہو جانی چاہیے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ بولو انشاءاللہ۔ یہاں سے نکلنا چاہے تمہاری جیب میں چمنی ہوگی وہ ڈال کے جانا، یہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ چمنی دینا۔ اللہ کے بندے بعض لوگ زبان بھی پکڑ لیتے ہیں، یہ مولوی نے کہا چمنی دو۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اگر چڑیا کے گھر کی طرح برابر بھی مسجد بنائی تو اللہ جنت میں تمہارے گھر بنائے گا، تو کہتے ہیں بس یہی 2-4 میٹر والی مسجد بنا لو، بات ختم، جنت تو ویسے مل جائے۔ ایسی شیطانی نہ کرو۔ جتنے بھی لوگ آئے ہیں اس مسجد کا تعاون کرتے ہوئے نکلیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ صراط مستقیم کی مکمل تشریح میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کر دی ہے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز باب ہے۔ بہرحال میں اپنے وقت سے زیادہ چل رہا ہوں، بہرحال میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات یہاں سے جب نکلیں گے تو سب کچھ انشاءاللہ اللہ اس مسجد کی تعمیر کی سوچ اور فکر لے کے نکلیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر چلائے، صراط مستقیم کے اوپر قائم و دائم رکھے، اور اللہ رب العزت ہم سب، ہمارے آنے والی نسلوں، ماں بہنوں بیٹیوں سب کو قرآن و سنت کا اللہ تبارک و تعالی مبلغ اور داعی اور چلنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا۔